بالکل یاد دلا دیا. میں اٹھتا ہوں. جی وی آر لائف ناؤ. اس کو آن کر دیں آپ. جی جی جب یہ آن ہو جائے نا اس کے بعد کوئی ایسا بات نہیں کرنی تو بس واجب جاتا ہے. وی آر لائف ناؤ. ہاں انٹرنیٹ بھی چل رہا. جی سامعین کرام، پروگرام صدائے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارے پروڈیوسر طارق کلیم، اور اس وقت ڈیوٹی آفیسر کے طور پر میرے ساتھ موجود ہیں دانش. سامعین کرام، جیسا کہ پروگرام صدائے پاکستان کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے روز جمعۃ المبارک کے دن ہم اپنے پروگرام میں ایک سلسلہ شامل کرتے ہیں. اس سلسلے کا نام ہے نعت وسیلہ نجات. جیسا کہ اپنے نام سے ہی یہ سلسلہ اپنی شناخت پیش کر رہا ہے کہ نعت کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور وہ شخصیات جنہوں نے نعت خوانی میں یا نعت گوئی میں ملک پاکستان میں اپنا نام مقام بنایا، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کی ایک اور خصوصی بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں ہم نئے آنے والے نعت خوان بچوں کو بھی متعارف کراتے ہیں. سامعین کرام، نعت خوانی اور نعت گوئی کی سعادت حاصل کرنا یقینی طور پر قرآن کی آیہ کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیضان خاص ہے، جو کہ روز ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنا بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنا بھی نعت خوانی کا ایک مستند طریقہ ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے سامعین کرام کہ اللہ کریم خود اس پر عمل کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجا کرو. اس آیت مبارکہ سے سامعین کرام، جہاں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پیش کر رہا ہے، چونکہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ درود پاک پڑھنا بھی ایک مستند نعت ہے، تو جس طرح اللہ کریم خود یہ نعت پیش کر رہا ہے، اسی طرح اپنے فرشتوں کو اور اپنے تمام تر بندوں کو بھی نعت پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلامی کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت کہی ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں اور پھر صحابیات کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ہے. متعدد نام ہیں اس حوالے سے جنہوں نے نعت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اپنی خدمات پیش کی ہیں. اور پھر اگر ہم خاص طور پر صحابیات کا ذکر کرتے ہیں، تو صحابیات میں جن لوگوں کے نام سر فہرست ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے والد کی اسی طرح امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب اور حضرت خولہ، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پیش کی۔ اب آتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی جانب۔ بہت ساری خواتین بر صغیر پاک و ہند میں ایسی آئیں جنہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا، اور اسی فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام مقام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار نعتیں لکھی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں قیام پاکستان کے بعد کی نعت خوانی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور نعت خوان خواتین کی، اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر، تو اس میں مرد حضرات نے تو بلا شبہ حصہ لیا اور انہوں نے اپنا نام مقام پیدا کیا، لیکن اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہر میدان کی طرح نعت خوانی میں بھی وہ مردوں کے شانہ بشانہ فروغ نعت میں، نعت کی اشاعت و ترویج میں اپنا بہترین اور کلیدی کردار سر انجام دیتی رہی۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سامعین کرام، خواتین میں ان کا نام نعت خوانی کی فیلڈ میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھت کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا۔ ان کا نام ہے پروفیسر منیبہ شیخ صاحبہ۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم پروفیسر منیبہ شیخ صاحبہ کی نعتیہ خدمات کے اوپر گفتگو کریں گے اور کچھ مختصر طور پر ان کے حالات زندگی کے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پروگرام میں میں نے اپنی ایک مہمان ثنا خوان کو دعوت دی ہے، یہ میرے ساتھ موجود ہے، ان کا نام ہے حلیمہ بی بی۔ حلیمہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بھی سامعین کرام بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ پاکستان براڈ کاسٹنگ کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جو ہمارے فیس بک کے سامعین ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ www.radio.gov.pk پر بھی آپ اس پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ کو سن سکتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی کہا کرتی ہوں کہ ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ پہلے ہم ریڈیو کے پروگرامز جو ہے وہ سنا کرتے تھے اور امیجنیٹ کرتے تھے کہ جس آر جے کو ہم سن رہے ہیں اس کی شخصیت کیسی ہوگی اور وہ دکھنے میں کیسا ہوگا، لیکن اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دیکھیے کہ یہاں پر میں مائک پر جو ہے وہ اور ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کے ذریعے جہاں میں مخاطب ہوں اپنے سامعین سے، وہیں پر میں اس وقت لائیو بھی ہوں، آپ بیک وقت مجھے سن بھی سکتے ہیں اور مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ پروگرام میں پروفیسر منیبہ شیخ کا ایک خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ حلیمہ یہاں پر موجود ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم حلیمہ سے بھی انشاءاللہ نعتیں سنیں گے۔ اس کا شاید والیوم بہت کم ہے۔ کوئی دوسری نعت ٹرائی کریں؟ اوکے، سیکنڈ کی آن ہے، آپ لوگ کی آواز باہر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے
اس کے یہ جب اوپر یہ کرتا ہے نا یہ اس والوں دیکھا کریں اس کے سنتا والے کو مجھ کو ملا پتا تیرا جب تیری سر بسر جمال دل تیرا انعام تھا تجھ کو تیرے عدول بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا دل میں گرا دیں گی گرا دیں گی کس کو؟ یہاں پہ بیٹھ کے ہو پتا اس کو اے میرے شاہ گرا دیں گی میرے شاہ سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا ہیپی ہیڈنگ ڈے کوئی نہیں تیری ندی روزے ازل سے آج تک توبہ ابد نہیں مٹی کوئی تیرے سوا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دور سہی دار دور سہی میرا اتنی خوبصورت آواز اس دور کے اندر. میں نے فرسٹ ٹائم ان کے نعت سنا مجھے پتا آپ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل بھی تھا. دراصل لیرکس مشکل تھا نا میں اس طرح سے میں نے کبھی نہیں پڑھی نا میں محفلوں میں پڑھتی ہوں اسی طرح کی نعتیں ہیں میرے پاس تو دراصل اسی لیے آپ لوگوں کی اب تربیت کرنی ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑی جو معیاری نعت خوانی ہے روایتی جو نعت خوانی ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو لے کر آنا ہے. سوات کا دل میں اترتے مجھ کو ملا پتا تیرا. جی سامعین کرام، نہایت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیسر منیبہ شیخ کی آواز میں بھی آپ نے سنی. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا. اور پروفیسر منیبہ شیخ کی اگر ہم ان کی نعت خوانی کی پڑھت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے انداز کی بات کرتے ہیں تو اللہ کریم نے ان کو ایک منفرد انداز اور ایک منفرد لب و لہجے سے نوازا تھا. اور اس دور کے اندر جبکہ خواتین کی نعت خوانی کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا، اس وقت منیبہ آپا نے سولو نعت خوانی کا جو ٹرینڈ نکالا وہ ایک نئی چیز تھی. کیونکہ اس وقت ریڈیو پاکستان پر بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی جو نعت خوانی کی جاتی تھی سامعین کرام، اس میں زیادہ تر نعتیں کورس کی شکل میں ہوتی تھیں، گروپ کی شکل میں ہوتی تھیں.
اور گروپ کی شکل میں اکٹھے ہو کر خواتین اکثر نعت پڑھا کرتی تھیں. لیکن اس دور کے اندر پروفیسر منیبہ شیخ نے جو ہے وہ انہوں نے، اور پھر اگر میں ام حبیبہ صاحبہ کا بھی اس میں نام شامل کروں تو بہت بہتر رہے گا کہ ام حبیبہ اور پروفیسر منیبہ شیخ یہ دو نام اس وقت ایسے تھے جنہوں نے سولو نعت خوانی کے ٹرینڈ کو جو ہے وہ اس وقت متعارف کروایا. اور پھر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پختگی اختیار کرتا چلا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں، اس ڈگر پر بہت سارے لوگ چل پڑے. میں نے حلیمہ، جیسا کہ آپ سے میں نے جب ہم نے کلاموں کے حوالے سے ڈسکشن کیا کہ آپ کس ثنا خوان کے کلام پڑھیں گی، اس حوالے سے جب بات چیت ہوئی تو آپ نے پروفیسر منیبہ شیخ کے حوالے سے گفتگو کی. اور جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ چونکہ محافل میں ایک عوامی انداز کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں، تو اس صورت میں پھر پروفیسر منیبہ شیخ کے کلام کا انتخاب کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور پھر یہ آپ کے لیے ایک ٹارگٹ بھی تھا. ٹھیک ہے کہ آپ بالکل اپنی ڈگر جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ایک روایتی اور معیاری کام کرنا چاہتی ہیں اور پھر اپنے لیجنڈ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہیں. تو میں اپریشیٹ کروں گی اس حوالے سے آپ کو. تو کیا کہیں گی حلیمہ کہ پروفیسر صاحبہ کے کلاموں کا انتخاب جو آپ نے کیا، کیا سوچ کر کیا؟ پروفیسر صاحبہ کے کلام ماشاءاللہ سے ان کی آواز بہت پیاری ہے. دوسرا ان کے کلام بہت نرم لہجے میں تھے. یہی بات ہے، اس لیے پھر میں نے ان کے کلام یہی چوائس بات ہے. کیے. سافٹنس تو میں سمجھتی ہوں کہ پیک پہ تھی. بالکل اتنی خوبصورت اور اتنی مترنم آواز. اور آپ دیکھیے کہ جو بھی سروں کا اتار چڑھاؤ تھا وہ اگر ہائی نوٹس کے اوپر بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی ہارشنس نہیں آتی ان کی آواز کے اندر. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اب کے جو بچے ہیں یا آپ کے جو پڑھنے والے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہائی پچ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو آواز کے اندر تھوڑا سا یعنی وہ ایک کرختگی، ایک سختی سی آ جاتی ہے. لیکن پروفیسر منیبہ شیخ کی آواز کا یہ خاصا تھا کہ وہ جتنی مرضی پیک پہ وہ چلی جاتی تھی ان کی آواز کے اندر کوئی سختی نہیں آتی تھی. وہ جو ملائمت ہے، وہ جو نرمی ہے، وہ جو اسموتھنس ہے، ایک سودنس کا جو احساس ہوتا تھا، ٹھنڈک کا احساس جو ہوتا تھا وہ برقرار رہتا تھا. تو کیا سنائیں گے اس وقت؟ ان کا ایک کلام. کون سا کلام ہے مجھے بتائیے؟ منیبہ شیخ کا کلام یا شفیع الورا. یا شفیع الورا نہایت خوبصورت کلام، اور بارہا انہوں نے بہت ساری محافل میں اس کو اکیلے بھی پڑھا اور پھر انہوں نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ بھی اس کلام کو پڑھا ہے چونکہ ان کی بیٹی بھی نعت خوانی سے منسلک ہے. تو آپ نعت شریف سنائیے، بسم اللہ کیجیے. شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، مجھے بخشوایا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا. کروں کس سے فریاد اے دردراز، کروں کس سے فریاد اے دردراز، میرے مصطفیٰ یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا. یہی ہے تمنا، یہی آرزو، یہی ہے تمنا، یہی آرزو، مدی ہے خدایا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا. رہا زست میں جس طرح ذوق شوق، رہا زست میں جس
شوق تیری نعت کا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا۔ بشر کیا فرشتوں سے لکھی نہ جائے، بشر کیا فرشتوں سے لکھی نہ جائے، تمہاری ثنا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا۔ میرا مدعا تم کو معلوم ہے، میرا مدعا تم کو معلوم ہے، کروں عرض کیا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بھول جانا نا بہر خدا، مجھے بھول جانا نا بہر خدا، بروز جزا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا، شفیع الورا یا شفیع الورا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور یقین جانیے بہت لطف آیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ بات کر رہی تھیں عوامی نعتوں کی۔ عوامی نعت ہم کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑا چلت کے ساتھ پڑھی جائے، جو تھوڑی فاسٹ ہو، جس کی ٹون اتنی سلو نہ ہو کہ سننے والے جو ہیں وہ، ظاہر ذوق پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ سلو سننا پسند بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں پسند کرتے پھر وہ سلیپ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ کلام دیکھیے معیاری بھی تھا، ٹھیک ہے۔ پروفیسر منیبہ شیخ نے جو اس کی دھن، جو طرز اس کی متعین کی وہ فاسٹ تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کو ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک عوامی ساؤنڈ بھی آپ کو دیتی ہے، لیکن اٹ سیلف کلام جو ہے وہ بہت معیاری ہے۔ اس میں کسی قسم کا، یعنی کسی جگہ کے اوپر بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نعت پڑھنے کا جو اعلیٰ معیار ہے اس سے ہم ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو یہ ہمارے لیجنڈز ہیں، یہ وہ لیجنڈز ہیں جنہوں نے ہمیں نعت پڑھنے کا ایک ایسا ٹریک عطا کیا، ایک ایسا ٹریک ہمیں دیا جس کو اگر ہم فالو کریں، ٹھیک ہے، من و ان اگر ہم اس پر چلیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ نعت خوانی کی پڑھت میں آج کل جو بگاڑ آ گیا ہے وہ بگاڑ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم اپنے اسلاف کا دامن تھام کر رکھتے۔ تو بہرحال یہ تو ایک طویل موضوع ہے اور اس پر تو گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت پروفیسر منیبہ شیخ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی آپ کو، سامعین کرام، ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے تعارف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ، سامعین کرام، دہلی کے ایک علمی گھرانے سے تھا، اور آپ کی والدہ کا نام تھا سہرا خاتون، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھیں۔ اور والدہ کے بعد جب ہم آپ کے ننیال کی جانب جاتے ہیں، آپ کے نانا کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو نانا جو ہیں وہ مولانا محمد اسماعیل عزیز جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے
امیر بھی تھے. اور پھر دیکھیے یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو تربیت ہے، جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے، اس کے اوپر خصوصی طور پر جو ہے وہ فوکس رکھا گیا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. اور آپ نے عصری علوم کے ساتھ حدیث پاک کا علم بھی حاصل کیا، حدیث کی تدوین کا علم بھی حاصل کیا، اور پھر آپ کا شعری ذوق جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. اس میں جو ہے وہ آپ نے علامہ اقبال کو بہت پڑھا، پھر آپ نے جان محمد قدسی کو بہت پڑھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر اسی کے آنا اور آپ کی والدہ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو بزرگان دین کے بہت سارے جو فارسی کلام تھے، وہ فارسی کلام جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد تھے. اور اگر ہم پروفیسر منیبہ شیخ کے نعتیہ کریئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے آغاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کلام انہوں نے، سب سے پہلا جو کلام پڑھا تھا وہ تھا جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا، درجاں چھکر دے منزل جانا امام محمد، سردر کشادہ در دل از جان امام محمد. اور پھر اسی طرح جان محمد قدسی کا کلام انہوں نے پڑھا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کہ مطلب اس کو اور بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن جو منیبہ آپا نے اس کو پڑھ دیا ہے وہ میچ لیس ہے، اس کا کوئی میچ ہمیں نہیں ملتا. وہ کون سا کلام تھا جناب؟ وہ کلام تھا مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چھ عجب خوش لقبی. اور پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، حکیم الامت کا جو کلام تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہ وہ کلام ہے سامعین کرام کہ منیبہ آپا نے ان کلاموں کو پڑھ کر ان کلاموں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. انہوں نے پہلے تو اس کو تحت اللفظ ہم سنتے تھے یا دیگر لوگوں کی آواز میں بھی ہم اس کو سنا کرتے تھے، لیکن جو منیبہ آپا نے اس کو ایک اس قدر میٹھے ترنم کے ساتھ پڑھا، اتنا اسموتھلی، اس میں انہوں نے ہائی نوٹس بھی لیے. خاص طور پر اگر ہم لوح بیتو قلم بیتو کی بات کریں تو اس میں کافی ہائی نوٹس بھی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ تمام ہائی نوٹس نہایت اسموتھلی اور بڑے ایک سودنگ انداز میں جو ہے وہ انہوں نے پیش کیے. اللہ کریم جو ہے وہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس پر پروگرام میں ان کا ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور کلام کے دوران پھر جن لوگوں نے فیس بک پر ہمیں کامنٹس کیے ہیں ان کامنٹس کا بھی میں جواب دے دیتی ہوں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی نعت کی جانب. اچھا دانش، یہ مجھے نا اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا دھندلا لگ رہا ہے، اس کا ویو، اس کا کیمرے کا. یہ کیوں؟ کچھ سگنلز کا ایشو ہے یا پھر آپ وہاں سے چیک کریں اپنے موبائل پہ کہ کیا وہاں پہ بھی دھندلا جا رہا ہے؟ میں نے مارا ٹیشو. سافٹ کپڑا نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ وہاں پہلے جا کے چیک کریں کہ کیا وہاں پہ جو ویژول ہمارے ادھر جا رہا ہے فیس بک پہ وہ دھندلا ہے. ہاں نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے مجھے. جی اوور ٹو یو گائز جنہوں نے فیس بک پر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ فون نمبر پر بھی ہمیں کال کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ فون نمبر میں نے شیئر کیا تھا غالباً 920647، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے پاکستان سے باہر کے جو ہمارے سامعین ہیں وہ 009251920647 ڈائل کریں گے، اور جو ہمارے اسلام آباد کے باہر سے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ پھر 051 کوڈ بھی ساتھ لگائیں گے اور ساتھ میں 920647 پر ہمیں کال کریں گے. لیکن جو لوگ اندرون اسلام آباد سے، راولپنڈی سے ہمیں کال کر رہے ہیں تو وہ 920647 پر ہمیں کال کریں گے. جی حلیمہ، اس وقت ہم کامنٹس پڑھنے لگے ہیں. بیٹا آپ بھی متوجہ ہو جائیں کیونکہ آبویسلی آپ کے حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوگی. جی ہمارے ساتھ رمشا سعید ہیں اس وقت، ماشاءاللہ کر رہی ہیں، پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدیجہ ہمارے ساتھ ہیں. خدیجہ تھینک یو ویری مچ. شہزادہ مرشد ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. صدف ہے ہمارے ساتھ. صدف آپ کا بھی بہت شکریہ. اور صبا سعید ہیں ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ صبا پروگرام دیکھنے کے لیے. روینہ نازلی
السلام علیکم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور جی طارق کریم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پروڈیوسر، ہمارے آپ سمجھیے کہ بیک بون آف دا پروگرام، اور یہ آپ کی ایفرٹس کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پر اس طرح سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. ہنا خان ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ ہنا. سائمہ حامد ہیں، السلام علیکم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام سائمہ حامد. جی ہنا کہہ رہی ہیں لولی نائس پرفارمنس ایکسلنٹ. طلحہ رحمان ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام دیکھنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ پروگرامز میں اگر اپنی کوئی آپ فرمائشی کلام سننا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ اپنی فرمائشی بھی بتا سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں. ہاں آ تو رہا تھا، نہیں آیا نہیں، اب ہل گیا تھوڑا سا. ہاں تھوڑا اور اونچا کرنا پڑے گا. اب ٹھیک ہے، 1 منٹ آرام سے چھوڑو. ہاں ٹھیک ہو گیا. بلکہ اب ریڈیو پاکستان کا لوگو بھی ویزیبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دیز آر سم ٹیکنیکل ایشوز. نو میٹر، جب لائیو پروگرامز ہوتے ہیں تو یہ تمام چیز جو ہے وہ پارٹ آف پروگرام بن جایا کرتی ہیں. بیک گراؤنڈ میں آپ نعت سن رہے ہیں. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی. بہت خوبصورت کلام جو منیبہ آپا کی وجہ شناخت بھی بنا یہ کلام. اس کے اوپر میں نے بات کی، ان کے حوالے سے مزید گفتگو بھی انشاءاللہ میں کروں گی، کیونکہ بات ہوئی ہے کہ مقابلہ سخت، وقت کم. بہت سارے ان کے کلام ایسے ہیں جو میں خود بھی پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن اس وقت موسمی اثرات کی زد میں ہوں. میرا گلا جو ہے وہ شدید متاثر ہے اس وقت، تو آئی ڈونٹ نو کہ نعت میں پڑھ سکوں گی یا نہیں. لیکن حلیمہ ہے ہمارے ساتھ، حلیمہ سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو جو ریکارڈڈ کلام ہے منیبہ آپا کے وہ بھی سناؤں گی انشاءاللہ. اپنی فرمائشیں بھی آپ بتا سکتے ہیں، جو بھی آپ سننا چاہیں نعت، لیکن منیبہ آپا کی، کیونکہ انہی کی شخصیت کے حوالے سے پروگرام ہے آج. اور جی کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے. جان محمد قدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے، اور ایک تو جمعے کا روز ہے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک بھی ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ذکر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اسی لیے درود و سلام سے آپ نے اپنی زبانوں کو آج کے دن تر رکھنا ہے. ہمیشہ ہی درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھیجتے رہنا ہے، لیکن خصوص بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہو. تو میں گاہے بگاہے اسی لیے پروگرام میں بھی درود پاک پڑھ رہی ہوں، درود پیش کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ریمائنڈر ملتا رہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. یہ وہ وظیفہ ہے سامعین کرام کہ اس کو پڑھتے تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہیں، لیکن درجات ہمارے اپنے ہی بلند ہوتے ہیں.
جامع گفتگو کی جا سکتی ہے کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. لیکن اس وقت ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے جناب وہ ہے پروفیسر منیبہ شیخ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی نعتیہ خدمات پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں حلیمہ, بچپن سے ہی ان کو نعت شریف پڑھنے کا شوق تھا اور خوش الحانیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. لیکن تھوڑا سا جو ایک فیکٹر آڑے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ انڈیا کے ایک اس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں کہ ان کے ہاں خواتین کے پردے کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا, اور ایون یہ اس طرح کا وہاں پر ماحول تھا کہ خواتین کو اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو پھر اسی لیے خوش الحانیت کے باوجود آپ کی خوبصورت آواز بھی تھی, لیکن آپ گھر کے اندر بھی جب کچھ پڑھتی تھیں تو نہایت مدھم آواز میں, کچھ آ کے ٹیلی ویژن پر جانا, وہاں ٹیلی ویژن پر تو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی, لیکن وہ ڈھکے چھپے انداز میں گھر میں ہی کچھ نظمیں اور کچھ نعتیہ کلام جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی. لیکن وہ اپنے ہی متعلق ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا, میں سن رہی تھی جب ان کے متعلق میں ریسرچ کر رہی تھی, تو کہتی ہیں کہ میں بچپن میں جو ہے وہ مجھ سے کسی نے کہا کہ مٹکے کے اندر اگر آپ منہ ڈال کر نعت پڑھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اگر آواز کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی آواز کھلتی ہے, آپ کا سانس لمبا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے چھپ چھپ کے جو ہے وہ اپنے پانی کے مٹکے میں منہ ڈال کے پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دی, اور چھپ چھپ کے اس لیے کہ گھر والوں کی طرف سے چونکہ اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, تو کوئی ایسے پریکٹس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا کہ آپ نے ظاہر ہے اس کو کسی بڑے فورم پہ تو پڑھنا نہیں ہے, ڈومیسٹک لیول پر پڑھنا ہے, تو اس لیے بھی وہ چھپ چھپ کے انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی. لیکن پھر دیکھیے اللہ کریم کا حسن انتظام دیکھیے کہ اللہ پاک جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور جب کروانا چاہتا ہے اپنے بندے سے, اور اللہ کریم جب کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی بھی چیز پھر اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی, اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ منیبہ شیخ کے جو ماموں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اٹارنی جنرل تھے اس وقت, لیکن وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے پھر منیبہ آپا کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بیڑا اٹھایا, اور منیبہ آپا کو اپنی سرپرستی میں لے کر وہ پاکستان آ گئے تھے انڈیا سے. جب وہ پاکستان آئے تو اس وقت وہ منیبہ آپا کی خوبصورت آواز سے واقف نہیں تھے, ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بھانجی جو ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ منیبہ شیخ نے جب PECHS کالج جو تھا, کراچی کا کالج ہے, وہاں جب آپ نے ایڈمیشن لیا تو ایک سالانہ جلسہ تھا, اس سالانہ جلسے میں غالب کا کلام پڑھنے کے لیے غالب والا ہی بنانا تھا. تو وہ جب انہوں نے اپنا گیٹ اپ مرزا غالب والا بنایا اور غالب ہی کا کلام پیش کیا تو اتفاق سے اس جلسے کے اندر, اس پروگرام کے اندر ان کے جو ماموں تھے وہ بھی موجود تھے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے سامعین کرام کہ ان کے ماموں نے ان کو نہیں پہچانا, چونکہ ان کا حلیہ جو ہے وہ تبدیل تھا. تو لیکن گھر آ کے ان کی ماموں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا کہ آج تمہارے کالج میں ایک بچی نے کلام غالب پڑھا ہے, نہایت خوبصورت انداز میں, بہت ہی مترنم انداز میں, اور مطلب وہ بہت زیادہ تعریف کرتے گئے, بہت اپریشیٹ کرتے گئے. لیکن منیبہ آپا نے بتایا اس لیے نہیں کہ پھر وہی جو ایک کنزرویٹو ماحول اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے نہیں, منیبہ آپا نے بتایا کہ وہ میں نہیں, دراصل وہ کلام میں نہیں پڑھا تھا. لیکن بعد ازاں پھر ظاہر ہے اس بات کا ادراک ان کے ماموں کو ہونا شروع ہو گیا. جب ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں تو اس طرح کے راز چھپے تو نہیں رہ سکتے. تو ایک اتنی خوبصورت خدا داد صلاحیت, گلے کا نور جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اتنی قیمتی صلاحیت ہے کہ اس صلاحیت کو, اس قیمتی تحفے کو آپ بازار میں سے بھی کہیں سے نہیں خرید سکے. آپ اس کی سرجریز گلے کی کروا لیں, آپ جو مرضی کرا لیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گلے کا نور عطا فرمایا ہے وہ کوئی آپ سے چھین بھی نہیں سکتا. مزے کی بات ہے کہ کوئی آپ سے لے بھی نہیں سکتا, وہ آپ کا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے. لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو گانے میں استعمال کرنا ہے, آپ نے نعت رسول مقبول میں کرنا ہے, آپ نے تلاوت کلام پاک میں کرنا ہے, یا آپ نے اس ٹیلنٹ کا کچھ بھی نہیں کرنا اور اس کو زنگ لگانا ہے. کیونکہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال بات کرتے ہیں منیبہ آپا کے حوالے سے. پھر ریڈیو پاکستان, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک نعت خوان جو ہے اس کا مدر انسٹیٹیوٹ ریڈیو پاکستان ہی رہا.
تو ریڈیو پاکستان میں جو ہے وہ آپا نے مقابلہ یہاں سے ایک مقابلے میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن پھر وہ اٹ سیلف ایک وہ پیچھے سے فیملی کا پریشر بھی تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مقابلے میں انہوں نے اپنے نام سے نہیں پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ تھا تو ریڈیو، اس میں شکل تو نظر نہیں آنی تھی لیکن آواز تو چونکہ جانی تھی لوگوں تک اور نام بھی جانا تھا، تو انہوں نے عزیزہ بی بی کے نام سے اس مقابلے میں حصہ لیا اور وہ مقابلہ جیت بھی لیا. ماشاء اللہ. لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے ماموں نے خیر ان کا بہت ساتھ دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے نام، اپنی پہچان، اپنی شناخت کے ساتھ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک تاج اللہ کریم نے ان کے سر پر ان کو پہنایا، اسی تاج کے ساتھ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا نام مقام بھی بنایا. اور آج ہم اسی خوبصورت نام کے ساتھ اور ان کی خوبصورت شخصیت کے ساتھ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور خوبصورت ترین اعزاز کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو خیر اس حوالے سے آگے بھی گفتگو کریں گے حلیمہ، لیکن اس وقت میں چاہ رہی ہوں کہ پروگرام میں آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو اور آپ بھی ایک خوبصورت کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں اور ساتھ ہی ساتھ منیبہ آپا کو خراج عقیدت بھی پیش کریں. اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات، اے کہ تیرا سرے نیاز حد کمال بندگی، اے کہ تیرا سرے نیاز حد کمال بندگی، ہے کہ تیرا مقام عشق قرب تمام عین ذات، اے کہ تیرا مقام عشق قرب تمام عین ذات، صلی علی محمد، اے کہ طفاف آدمی واقف صلی عالمی، اے کہ طفاف آدمی واقف صلی عالمی، اے کہ طفاف آدمی واقف صلی عالمی، دونوں جہاں سے بے نیاز، دونوں جہاں سے بے نیاز، تیوے علوم شش جہات، صلی علی نبینا صلی علی محمد، اے کہ تیری زبان سے رب قدیر گلفشاں، اے کہ تیری زبان سے رب قدیر گلفشاں، وہی خدا لم یزل، وہی خدا لم یزل، تھی تیری ایک ایک بات، صلی علی نبی
نبینا صلی علی محمد. مجھ سے بیان ہو کس طرح رفت شان احمدی. مجھ سے بیان ہو کس طرح رفت شان احمدی. پست میرے تخیلات، پست میرے تخیلات، تنگ میرے تصورات. سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز. ہے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے منیبہ آپا کا پڑھا ہوا کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید تقویت عطا فرمائے، آپ کے ذوق و شوق کو بھی یوں ہی سلامت رکھے اور ڈھیروں ترقیاں آپ کو اس فیلڈ کے اندر عطا فرمائے. منیبہ آپا کے حوالے سے مزید بات چیت کرتے ہیں سامعین کرام. کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے میں نے بات کی تو پروفیسر منیبہ شیخ صاحبہ جو ہیں ریڈیو پاکستان سے جب وابستہ ہوئیں تو صرف بطور نعت خوان انہوں نے جوائن نہیں کیا ریڈیو کو. اس کے بعد انہوں نے بطور نیوز اینکر بھی، نیوز کاسٹر بھی انہوں نے ریڈیو کو جوائن کیا. اور ریڈیو کا ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا پلیٹ فارم کے نام سے ایک پروگرام کی انہوں نے کمپیئرنگ بھی کی، جو کہ 5 سال یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اور ان کی جو بھی تعلیم و تدریس کا جو ایک سلسلہ تھا ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رہا. چونکہ آپ پروفیسر بھی تھیں اور گورنمنٹ کالج میں آپ پڑھاتی بھی تھیں. اور اس وقت کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی آپ کی جو شاگرد خواتین ہیں ان کی ایک طویل لسٹ ہے. اور وہ تمام خواتین جو ہیں وہ اب بھی اپنی کامیابی کا کریڈٹ منیبہ آپا کو دیتی ہیں، چاہے وہ نعت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ عصری علوم کے حوالے سے ہوں، دینی علوم کے حوالے سے ہوں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر بھی سامعین کرام کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی صاحبزادی ہیں تحریم منیبہ، جو کہ آبویسلی اپنی ماں کی سرپرستی میں جب رہیں تو وہ جو نعت کا رنگ ڈھنگ تھا اور جو ایک اسلوب تھا، اپنی ماں کی نعت پڑھنے کا جو ایک انداز تھا، وہ چیزیں انہوں نے ایڈاپٹ کی. اور اس وقت وہ بھی بہت اچھی، بہت بہترین نعت پڑھتی ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ایک قابل خاتون ہے. اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے اور ان کو ڈھیروں ترقیاں عطا فرمائے. اور پھر دیکھیے منیبہ آپا کی آواز کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مدھر اور اتنی سریلی آواز تھی ان کی کہ اس آواز میں جو ہے وہ ان کو گانے کی بھی بہت زیادہ آفرز ہوئیں. تو اس حوالے سے میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ جو اللہ کریم نے آپ کو گلے کا نور عطا فرما دیا ہے، اس سے پھر آپ نے کس طرح کا کام لینا ہے، دس از اپ ٹو یو. اللہ تعالیٰ چونکہ کبھی ہمیں نعمتیں دے کر بھی نوازتا ہے نا، اور نعمتیں دے کر ہمیں آزماتا ہے. کبھی کبھی ہمیں نعمتیں دے کر اللہ کریم آزما رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ہم سے نعمتیں لے کر ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نعمت ہے اللہ کریم جس کو عطا فرما دیتا ہے، تو اٹ سیلف یہ ایک آزمائش ہے کہ اب آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس نعمت کو آپ نے لے کے کیسے چلنا ہے. تو منیبہ آپا کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے وہ گردش کرتی ہے کہ آپ کو گانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آفرز تھیں، اور آپ کو کہا جاتا رہا کہ اگر آپ گانا جوائن کر لیں، اگر آپ گانا شروع کر لیں، تو اس وقت کی بہت ساری جو سنگرز تھیں
آپ ان کو بیٹ کر سکتی ہیں. بالکل. لیکن آپا نے کہا کہ نہیں, اللہ کریم نے جو منصب مجھے عطا فرمایا ہے نعت خوانی کا, میں بھلا کیوں کر اس منصب کو چھوڑ کر اور میں کسی دوسری لائن میں جا سکتی ہوں. لیکن یہ تھا کہ چونکہ آواز کے رموز و اوقاف میں مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے اور مزید اپنی آواز کو پالش کرنے کے لیے انہوں نے اساتذہ کا دامن ضرور تھاما. اس حوالے سے ان کے 2 اساتذہ کا نام ملتا ہے سامعین کرام. ان میں سے ایک جو ان کے استاد ہیں ان کا نام تھا استاد امراؤ بندو خان, اور جو دوسرے استاد ہیں ان کے استاد امیر خان. یہ 2 موسیقی کے حوالے سے اس وقت بہت بڑے نام تھے. تو ان لوگوں سے منیبہ آپا نے جو ہے وہ ٹریننگ لی نعت کے حوالے سے, اور ان سے وہ آواز کی جو پریکٹس ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کرتی رہی, ریاض کرتی رہیں, اور بھرپور محنت کی انہوں نے اپنی فیلڈ پر. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے اور اپنی فیلڈ کو وقت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سرخرو فرماتا ہے. اور پھر نعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ پھر ابتدا میں ہی میں نے ذکر کیا وارفان اللہ کا ذکر کہ یہ اس آیت کا فیضان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان شخصیات کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے تو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے, ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. تو آئیے پروگرام میں منیبہ آپا کا ہی ایک کلام شامل کرتے ہیں, اور پھر کلام کے دوران جو بھی لوگ میرے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کی نیمز بھی میں اناؤنس کروں گی. تو آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا. رپورٹ ہے یہ پرومو ہے ان کی آواز میں نے ریکارڈ کیا تھا. اچھا وہ کر دوں اچھا, چلیں دیر آیا درست آیا ہے. میری اپنے بھروسہ نہیں. ہاں اچھا, ویری گڈ, پھر تو میں بھی شامل کرتی ہوں. جی تھینک یو ویری مچ ویورز اینڈ لسنرز. لیٹ می اناؤنس یور نیمز. جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا, ساتھ ساتھ ان کے نیمز اناؤنس کروں گی. ملک حمید خان ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ملک آہد ہیں ہمارے ساتھ, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ عبیرہ ملک ہیں, یاسر عرفات ہیں, عبد الحمید شاہانی, مریم قریشی ہیں ہمارے ساتھ, مہوش فاطمہ کہہ رہی ہیں جی آئی واز ویٹنگ فار دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ مہوش. جی سعدیہ روزی ہیں ہمارے ساتھ, ملک ابرار, خدیجہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دربار مصطفیٰ میں سوال کرم کروں,
दरबार मुस्तफा में सवाले करम करूं लोहे यकीन पे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकम करूं मैं अपने हर से मदीहा को मोहतरम करूं लोहे यकीन पे इसमें मोहम्मद रकम अलम ही क्यों तेरा वजूद किताब। मैं मुनीबा शेख रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी के साथ अपने आप को पेश कर रही हूँ। जो लुत्फ रेडियो पाकिस्तान ने मुझे दिया है वो मैं नहीं भूल सकती। मांझ के रख दिया, बिल्कुल मांझ दिया मुझे। वाह, तो मैं रेडियो पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इससे बहुत तरक्की नसीब करे। जी सामीन कराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। और अभी आप मुनीबा आपा की ही तासुरात सुन रही थी रेडियो पाकिस्तान के लिए, कि वो रेडियो के हवाले से कह रही थी कि मांझ के रख दिया रेडियो पाकिस्तान ने मुझे। यानी इतना ज्यादा रेडियो ने जो है वो आपको बनाया, रेडियो ने इतनी करेक्शंस की आपकी और आपको इतना प्रेजेंटेबल बना दिया कि आप लोगों के अंदर हर दिल अजीज हो गए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान तो था ही, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि मेहनत में कितनी कारफरमा थी और प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा किरदार है। और इस प्रोमो के हवाले से एक और खुसूसी बात हलीमा आपको और अपने तमाम सुनने वालों को बताती चलूं कि ये प्रोमो हमारी इसी प्रोग्राम के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं तारिक कलीम साहब, ये प्रोमो उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था। और अभी दौरान प्रोग्राम ही उन्होंने मुझे ये दिया कि इसको भी ऑन एयर करना चाहिए। तो ये भी एक क्रेडिट उनके हिस्से में जाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत का जो है वो उन्होंने प्रोमो रिकॉर्ड किया उनकी हयात में ही। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त की किल्लत की वजह से या बाज़ औक़ात कोई सिनेरियो इस तरह का नहीं बन पाता कि वो चीजें हम नहीं कर पाते, और फिर जब वो शख्सियत दुनिया से रुखसत हो जाती है तो फिर हमें उस चीज का मलाल रहता है। तो आपा जिस तरह के रेडियो के हवाले से खुद फरमा रही थी कि रेडियो ने उनकी बहुत तरबियत की और उनकी शख्सियत को बहुत अमेंड किया, तो बदले में फिर रेडियो को भी आपा ने बहुत कीमती कलाम दिए। एक बहुत बड़ा कलेक्शन है रेडियो पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं सामीन है और जो हमारे लिसनर्स हैं सोशल मीडिया पर भी, उनको बताती चलूं कि जो रेडियो पाकिस्तान का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी मुनीबा आपा की बेशुमार नातें मौजूद हैं। वहां पर सेंट्रल प्रोडक्शन में जो भी उनकी नातें रिकॉर्ड हुई थी, वो तमाम चीजें जो हैं वो रेडियो के आवाज खजाना में अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। वहां पर आप उसको सुन सकते हैं। और ये भी बड़ा एक ऐसा इकदाम है रेडियो की जानिब से कि वो तमाम जो मटीरियल है पुराना, वो आर्काइव में से निकाल कर उसको यूट्यूब पर डाला जा रहा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कोई नात सुननी होती थी, कोई मटीरियल हमें रिक्वायर्ड होता था और वो फिर हमें उसके लिए एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ती थी, फिर उसको ढूंढने में भी एक हमारा खतीर वक्त जो है वो लगता था। तो उसमें ये जो कदम है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सेंट्रल प्रोडक्शन की जो तमाम जो उसकी आर्काइव थी वो डाली जा रही है, दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल। और थैंक यू वेरी मच रेडियो पाकिस्तान। और मैं समझती हूँ कि चले जो अवाइल के जो हमारे आर्टिस्ट थे, चाहे वो नाथवा हों, सिंगर्स हों या एक्टर्स हों, उन तमाम को तो रेडियो ने बनाया ही था। लेकिन मैं अपनी ज़ात के मुतालिक भी अक्सर ये बात कहती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान मेरा भी मदर इंस्टीट्यूशन रहा, कि मैंने भी आगाज़ जो है वो रेडियो से ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक ये सिलसिला अल्लाह के फजल से जारी है। और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और अपने जो भी मेरे रेडियो के सीनियर्स हैं उनसे मैंने सुना भी कि रेडियो एक इस तरह का नशा है, रेडियो पे काम करना, कि आप चाहे जितनी भी मुद्दत इसके ऊपर लगा लें, आपका दिल नहीं भरता रेडियो से। और इसके का एक इसकी मैं खुद भी एक मिसाल हूं कि मैंने भी कुछ अरसा भी रेडियो छोड़े रखा, लेकिन वो एक तशनगी जो है वो दिल में बरकरार रही और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ज्वाइन किया। मुनीबा आपा के हवाले से बात करते हैं सामीन कराम। जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो उनके दौर में हम देखते हैं कि महाफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ट्रेंड था, उस वक्त बहुत चर्चा था।
اور پھر جو ضیاء صاحب کی مسز تھیں، جو ان کی زوجہ تھیں، وہ بھی بہت زیادہ عاشق رسول تھیں اور بہت محبت کرتی تھی نعت سے. تو اس دور میں خواتین کی نعت خوانی کو انہوں نے بہت پروموٹ کیا. تو پھر اس میں منیبہ آپا جو ہیں ان کو بہت زیادہ وہ پسند کرتے تھے اور ان کو اپنے گھر مدعو کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے بڑے تواتر کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سال میں ایک میلاد ہو رہا ہے، بلکہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ جو ڈفرینٹ ہمارے ایونٹس ہیں، اس میں محرم ہے، ربیع الاول ہے، اس میں ہمارا رجب میں بہت سارے ہمارے ایونٹس آتے ہیں. تو ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر جو ہے وہ محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا تھا، اور خصوصی طور پہ اس میں منیبہ آپا کو بلایا جاتا تھا. اور پھر ان کی نعتیہ خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ انہیں 1979 میں جو ہے وہ عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور پھر آپ حکومتی وفد کے ساتھ پھر آپ حج کے لیے بھی گئیں، حج بھی پرفارم کیا آپ نے اللہ کے فضل سے. یعنی نعت کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو اتنا نام، مقام، اتنی بلندی، اتنی عزت عطا فرمائی. اور پھر 14 اگست 1988 کو حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اعزازات، بے شمار ایوارڈز ریڈیو کی جانب سے، اور پی ٹی وی ایوارڈ بھی آپ کو عطا کیا گیا. تو بہت سارے ایوارڈ جو ہیں وہ آپ نے اس حوالے سے حاصل کیے، اس فیلڈ میں آپ نے اپنا نام مقام بنایا. تو حلیمہ اوور ٹو یو، اب آپ کی طرف آتے ہیں. اور اب جناب ہاں ابھی میرے انجینئر مجھے جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں سپہر کے 3 بجنے والے ہیں، اور سامعین کرام یہ وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کا. آئیے آپ کو نیوز اسٹوڈیو کی جانب لے کر چلتے ہیں. یاسر عرفات، بہت بہت شکریہ میسج کرنے کے لیے. لیکن بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا یہ پروفیسر منیبہ شیخ پر ہے، تو اس لیے میڈم نور جہاں کی نعت شامل نہیں کی جا سکتی اس میں. میڈم کی نعتیں میں شامل کروں گی، میں خود ان کی بہت بڑی بڑی فین ہوں، لیکن جب ہم ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے پروگرام کریں گے تو پھر میڈم کی نعت انشاءاللہ شامل کروں گی. ٹھیک ہے. ازکا محمود ہیں ہمارے ساتھ، حسیب ملک ہیں. حسیب تھینک یو، ازکا تھینکس ٹو یو. رابعہ رضوان ہے میری بہت پیاری بہن، تھینک یو ویری مچ رابعہ فار واچنگ. ازکا محمود، علش پارشد ہیں، انجینئر محمد ذیشان افضل، تھینک یو ویری مچ ایوری ون، سب کا بہت شکریہ. بشارت علی ہیں ہمارے ساتھ، تھینک یو سو مچ بشارت بھائی. ایوری ون تھینک یو. تھوڑا سا میرا خیال ہے خبریں سن لیجیے آپ لوگ، وہ بھی ضروری ہے، حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. دانش تھوڑی سی آواز بڑھا دو. انہوں نے کہا کہ بلوم برگ نے پیشگوئی کی کہ پاکستان تیز ترقی کا رجحان اور روزگار کی سطح کو برقرار رکھے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے ساتھ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے پاکستان حالات کو معمول پر لانے کی درجہ بندی میں پہلے 3 ممالک میں شامل ہوا ہے، جو محفوظ روزگار اور محفوظ زندگیوں کی نشاندہی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دی اکانومسٹ نے اس کا اعتراف اپنی حالیہ درجہ بندی میں دانش کیا شاعری ہے. منگواتے منگوا لو. سہیل صاحب سے کو منگوائے. ملک میں صحت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اسلام آباد میں صحت کے بارے میں معاون خصوصی عالمی زمین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں 2019 میں صحت کے شعبے میں مثالی ترقی کی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ کورونا وائرس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویروں میں بڑی لگتی ہے، ویسے چھوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ صحت کو فروغ دینے کے لیے ہم شاید میک اپ کی وجہ سے ویزے سے مراحت کی پیشکش کر رہے ہیں. نیچرل بیوٹی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ 2680 کلومیٹر
हिस्से पर बाड़ लगा दी गई, जबकि बाकी 21 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज सेनेट में मुख्य एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाक ईरान सरहद पर बाकी मानदा 200 किलोमीटर हिस्से पर भी बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने देपा अमन के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मामलात पर राब्ता किया था। इस्लामाबाद में फ्लाइंग स्क्वाड के पुलिस कांस्टेबलान पर हमला कर दिया गया। लाहौर धमाके की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि वाक़ई की तहकीकात जारी है और किसी को भी मुल्क का अमन तबाह नहीं करने दिया जाएगा। सेनेट में आज मकबूल सवाल के दौरान सवालों के जवाब देते हुए गुर्बत के खात्मे के बारे में मुआविन खुसूसी सानिया निस्तर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में नशोनुमा और जच्चा बच्चे से मुतालिक मसाइल से निपटने के लिए कई इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून तक मुल्क के हर जिले में एहसास डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 15 जिला में 50 मराकज खोले गए हैं। सानिया निस्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाक के इलाकों समेत पूरे मुल्क के लिए जामे वज़ायत का मुतासिर नशोनुमा के मसले से निपटना आप कर सकेंगे, ये अंदाजा है। एवान में 3 ऑर्डिनेंस पेश किए गए। इनमें द नेशनल रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021, लास्ट टाइम मेरे साथ तस्लीम इस्लामाबाद थी, कैपिटल टेरिटरी तो मैंने लोकल तस्लीम गवर्नमेंट ने बहुत ऑर्डिनेंस गुफ्तगू की थी। 2021 और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2021 शामिल हैं। एवान का इजलास अब पीर को दिन 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की बहबूद के लिए मुल्की कायदा पॉलिसी को ज़मीनी सियासत से ज़मीनी मईशत की जानिब लाने की एक नई शर्त दी है। आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत कोरोना वायरस के बावजूद आलमी मईशतों की निस्बत अब तक 5.37% की शरह नमू को छू रही है। आपका घर उन्होंने कहा कि आलमी बैंक के जायजे के मुताबिक मेरा घर हमारा बहरिया शोबा में 3.3% से तरक्की कर रहा है। बहरिया तो उन्होंने कहा कि पीछे हमारी बहुत दूर बरामदात है। और तनसीलाती दर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रही है। इसके साथ साथ आदादुशुमार जाहिर करते हैं कि फीकस आमदनी वो में देखो। अब इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गैस की कमी के बावजूद गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम आलमी मंडी की निस्बत किसानों को इंतहाई 19 सस्ती साल। खाद फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशियाई खुर्दनोश जबरा करने वालों के खिलाफ 19 ईयर्स में कार्रवाई की उसने फ्लाई जाएगी। किया है। शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। ताहम उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई आलमी तहरीकें हैं, जिनमें आलमी मंडियों में गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इस तरह की बातों के नज़दीक का खैर मक़दम करते हैं, लेकिन उन्हें अवाम में मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने मईशत मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमत की मौसी पॉलिसियों पर तनकीद की। तवानाई के वज़ीर हमाद असद ने रोडों के साथ भी कहा है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में गैस चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि स्वीज नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने गुज़श्ता 3 वर्षों में अपने निज़ाम के नुकसान को 12.5% से कम करके 8.5% किया है। उन्होंने कहा कि स्वीज सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। उन्होंने निशानदेही की कि मुल्क की गैस के ज़खायर सालाना 9% की शरह से कम हो रहे हैं। तवानाई के वज़ीर हमाद अजहर ने प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड तरमीम बिल 2022 ऐवान में पेश किया। ऐवान ने आज 2 करारदादी मंजूर की, जिनमें डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर ऑफिसर्स हेल्थ और पीस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 और कौमी रहमतुल अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 को मजीद 120 रोज के लिए तोसी दी गई है। मौजूदा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत की फौरी अदायगी का बयान ऐवान में पेश किया गया। साल 2012 से 18 के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल और इस्लामी कानून विरासत की सालाना रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की गई। ऐवान का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लड़की जो है मुलतवी वो कर दिया कह रही गया है कि है। खल्क के सर्वर सुना दो। नौजवानों की उम्र के बारे में मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल करना हुकूमत की तरजीह है। आज इस्लामाबाद में लाहौर कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन्हें सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल करने की जरूरत है। मुहिम के जरिए 12 खेलों में स्पोर्ट्स के नए हीरोज तलाश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामयाब जवाबी प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स मिलकर क्रिकेट के खेल में बासलाहियत खिलाड़ियों को तलाश करेंगे और नए हीरोज को आगे लाया जाएगा।
आतिफ राना ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डैडी कहा कि के साथ जब सुपर लीग के बाद मुल्क भर में प्रोग्राम मुनाफिद करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गांव कदल कतलेआम की 32वीं बरसी के मौके पर श्रीनगर मज़ाफ़ाती इलाकों में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। 21 जनवरी 1990 को भारतीय फौज की श्रीनगर में गांव कदल के इलाके में पुरान मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मकबूजा इलाके में फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीर दुश्मनी में उठाए गए इक़दाम की तरफ दुनिया के तवज्जो मबजूल कराने के लिए आज नमाज जुम्मा के बाद पुरान मुजाहिरे किए गए। नस्लकुशी की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ मुशीर जॉन ई मेंड्स ने भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी की अपील को तबाहकुन करार दिया है। अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को भारतीय अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की बाद अवामी पॉलिसी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक पर मबनी है। मैंने अनाउंस किया है वैसे। आज जिनेवा में यूक्रेन के तनाज़े पर करेंगे। रूस ने मगरिब से मुतालबा किया है कि यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोका जाए। उधर अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है कि अगर उसकी फोर्सेस ने सरहद पार की तो संगीन नतायज होंगे। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आईसीसी वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में वेस्टइंडीज में वेस्ट इंडीज का मुकाबला श्रीलंका से होगा, जबकि दूसरा मैच अरूबा में आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों मैच पाकिस्तान के वैली वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होंगे। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ पे करती थी। धूल छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा 13 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 28, पेशावर 13, गिलगित 9, मरी 4 और मुजफ्फराबाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा और जम्मू कश्मीर में आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 16, लेह -7 और अनंतनाग शुपिया में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूंगी, उसके बाद फिर आपने खल्क के सरवर पढ़नी है, ठीक है। लौह भी तू कलम भी तू, फिर मैं पढ़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्रोग्राम सदाए पाकिस्तान सिलसिला नात वसीले निजात एक मरतबा फिर आपको खैर मकदम करते हैं। और मुनीबा आपा की आवाज़ में ही आप नहायत खूबसूरत कलाम सुन रहे थे ख़बरों के बाद। मैंने इसलिए आपा का कलाम जो है वो मैंने ऑन एयर किया कि वो जिस तसलसल में हम थे ख़बरों की जाने बढ़ने से पहले, उसी तसलसल को जो है वो उसको बरकरार रखा जाए और उसी के ऊपर जो है वो बात की जाए। आपा के हवाले से हम प्रोफेसर मुनीबा शेख के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनकी नातिया खिदमात के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, वो चूँकि शुरू से ही एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, फिर उनकी अपनी तालीम और तरबियत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली वाले फोकस्ड थे
اور پھر خود بھی چونکہ وہ پروفیسر تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ہو کر آپ کی شخصیت کو جتنا نکھارا ان چیزوں نے، اور پھر ریڈیو کی تربیت بھی اس میں شامل ہو گئی. تو اس میں پھر آپا کلام کے انتخاب میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. وہ ان کا کلام جو ہے وہ اس کے اوپر کبھی انہیں سمجھوتا نہیں کیا. ہمیشہ ہی انہوں نے اساتذہ کے اور بزرگوں کے اور اسلاف کے کلام پڑھنے کو ہی ترجیح دی. اور پھر اگر عہد حاضر میں سے بھی وہ کسی کا کلام پڑھتی تھیں تو اس میں بھی وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتی تھیں کہ کوئی جو ہے وہ کلام کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے، اس کی پوئٹری کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. اس لیے کبھی بھی انہوں نے ایسا کلام نہیں پڑھا جو غیر معیاری ہو یا جو مضامین نعت سے جو ہے وہ ہٹ دیگر موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے. اور پھر اگر ہم آپ کے لب و لہجے کی بات کرتے ہیں سامعین کرام، تو ٹھنڈا لہجہ، شیریں لہن جو ہے وہ آپ کا خاصہ تھا. اور آج بھی جب ہم ان کے پڑھے ہوئے کلاموں کو سنتے ہیں تو ایک سودنگ سا ایفیکٹ جو ہے وہ، جیسے ابھی ہم سن رہے تھے کہ خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اتنا خوبصورت ایک امپیکٹ آ رہا تھا اس کلام کا. تو ایک ڈفرنٹ سا ٹرینڈ جو ہے وہ پروفیسر منیبہ شیخ نے خواتین کی نعت خوانی کو دیا. اور بہت ساری خواتین، بہت ساری بچیاں جو ہماری ہیں وہ آج انہی کے کلاموں کو پڑھ رہی ہیں اور اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہیں. تو ابھی ایک فیس بک پر مجھے بھی ایک میسج آیا، مہوش فاطمہ ہے، بہت اچھی نعت بھی پڑھتی ہیں، نعت پڑھنے کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتی ہیں اور گاہے بگاہے جو ہے وہ کچھ ریسرچ بھی کرتی رہتی ہیں نعت پر. تو مہوش فاطمہ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ پروفیسر منیبہ شیخ کی جو نعت ہے خلق کے سرور، نہایت مشہور زمانہ کلام، ہم نے خود اس کو بہت پڑھا، اب بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اگر آپ پیش کر دیں حلیمہ. خلق کے سرور شافعِ محشر، خلق کے سرور شافعِ محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم. نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم. نوح کے ہمدم خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بہر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شافع امت. بہر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شافع امت. مالک جنت قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم. دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شاہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہایت خوبصورت کلام، اور اس کلام کی فرمائش کی تھی مہوش فاطمہ نے، اور مجھے خود بھی یہ کلام بہت پسند ہے. مہوش آپ کو بہت تھینک یو بول رہی ہیں، بہت جزاک اللہ کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں میرا پسندیدہ کلام ہے اور میری مدر کا بھی پسندیدہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ پروفیسر منیبہ شیخ کے درجات کو بلند فرمائے. دنیا نعت کی یہ عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا، اور انہوں نے بھی اپنی تمام تر حیات جو ہے وہ فروغ نعت کے لیے وقف رکھی تھی. کچھ عرصہ وہ علیل رہیں، اور کچھ عرصہ علالت گزارنے کے بعد 14 مئی 2017 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. اور آپ کے جنازے میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت بھی کی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ڈھیروں دعائیں بھی لوگوں نے کی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی تدفین کراچی کے عیسیٰ نگر قبرستان میں جو ہے وہ ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو فیضان جو ہے وہ آپ کی پڑھی ہوئی نعتوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اور کچھ سٹوڈنٹس تو آپ کی وہ تھیں جنہیں آپ نے بنفس نفیس خود تعلیم دی اور خود ان کو سکھایا، لیکن کچھ سٹوڈنٹس ان کی اس طرح کی بھی ہیں سامعین کرام کے جو ان کو سنتی ہیں اور ان کو سن کر فالو کرتی ہیں. ان کی روحانی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فیضان کے طور پر جو ہے ہمیشہ وہ فیضان ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ بھی ان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا. اب کچھ میسیجز آ رہے ہیں جس میں یہ بھی انسسٹ کیا جا رہا ہے. رابعہ صدام نے ہمیں جوائن کیا ہے. رابعہ تھینک یو ویری مچ. میسیجز آئیں گے جی آپ نے اپنی پارٹیسپیشن نہیں کی ہے. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میرا گلا جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، کچھ موسمی اثرات کی زد میں ہے، لیکن میں کچھ 2 اشعار میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ میری بھی اس میں شرکت بھی ہو جائے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ریکویسٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو قلم بھی تو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں
کو دیا ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. تو کچھ باتیں کچھ یادیں منی باپا کے حوالے سے ہم نے یہاں پر شیئر کی, کچھ ان کے پیارے پیارے کلام جو انہوں نے پڑھے وہ یہاں پر ہم نے شیئر کیے. لیکن یہاں پر میں ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں نعت نیوز کا, اور نعت نیوز کے جو بانی ہیں ہمارے پیارے بھائی ذکریہ اشرفی. یہ تمام جو کانٹینٹ اور تمام معلومات جو تھیں یہ مجھے ذکریہ بھائی نے جو ہے فراہم کی تھی, خصوصی طور پر کراچی سے یہ سارا مواد انہوں نے بھیجا. بہت بہت شکریہ ذکریہ بھائی, اللہ کریم آپ کے ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو شخص بھی جتنا حصہ فروغ نعت کے حوالے سے اپنا پیش کر رہا ہے, میں کہتی ہوں کہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے یہی طریق, یہی رستہ جو ہے یہی نعت وسیلہ نجات بن جائے, جو ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے. تو انشاءاللہ سامعین کرام اگلے جمعے کو, اگلے جمعۃ المبارک کو اسی سلسلے کے ساتھ, اسی پروگرام کے ساتھ, نعت وسیلہ نجات کے ساتھ آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان کسی نئی شخصیت کی گفتگو کے ساتھ, کسی نئی نعت خواں شخصیت کے تذکرے کے ساتھ, ان کے کلاموں کے ساتھ, اور ایک نئے نعت خواں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اس سلسلے میں نعت وسیلہ نجات میں آج بروز جمعہ کے دن ہمیں دیجیے اجازت. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. ختم ہو جناب میسج سے افسانہ کلام سنا رہے ہیں, افسانہ کلام صاحب آپ کو پوچھنے آ رہے تھے کافی دیر سے کہ میرا فون گم ہو گیا, تو نمبر سارے گم ہو گئے ہیں, تو کوئی بیگ اٹھایا ہوگا سے. ختم ہو گیا آپ کا پروگرام لائیو ہے. دانش وہاں سے کم کرو آواز. جی ویورز, اس وقت آپ سے بھی اجازت کا وقت آن پہنچا ہے. آپ سب کے رسپانس کا بہت شکریہ, آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ, اور نعتوں کے لیے فرمائش کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے, اگلے جمعہ المبارک کو اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ کرتی ہوں. اللہ حافظ.